بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 6.1 جو کہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی شخصیات کے متعلق سبق ہے، اس کا دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ امہات المؤمنین کا اجمالی تعارف حاصل کر سکیں اور ان کے حالات زندگی کا تفصیل سے مطالعہ کر سکیں اور ان کی صفات کو اپنا سکیں، ان کی شخصیات سے آگاہ ہو سکیں، ان کے مقام سے آگاہ ہو سکیں، ان کے ذوق علم و عبادت کے بارے میں جان سکیں، ان کی سیرت و کردار اور دینی و علمی خدمات کی اہمیت کا جائزہ لے سکیں۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کے لیکچر کا اعلان سبق ہے۔ آج ہم حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہن کی شخصیات کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت و سوانے سے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام رملہ بنت ابی سفیان ہے۔ آپ کا اصل نام رملہ بنت ابی سفیان ہے، لیکن کنیت آپ کی ام حبیبہ ہے اور اسی نام سے آپ زیادہ مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 17 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں، یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر پہلی وحی کا آغاز ہوا، اس وقت اس سے 17 سال پہلے حضرت ام حبیبہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ تو پیارے بچوں، حضرت ام حبیبہ جو کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر ہیں، یعنی ان کی بہن ہیں، آپ کو 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل ہے۔ حبشہ میں آپ کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا، 2 ہجرتیں کی، ایک مدینہ کی طرف، ایک حبشہ کی طرف۔ حبشہ کی طرف جب ہجرت کی تو وہاں پہ آپ کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا، جس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا، جسے انہوں نے قبول کر لیا اور پھر یہ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ عزیز طلباء و طالبات، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی عبادت گزار خاتون تھیں۔ آپ انتہائی عبادت کیا کرتی تھیں اور خشوع و خضوع کی پیکر تھیں۔ حضرت ام حبیبہ نے 44 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں وفات پائی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ تھا۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اب دوسری ام المؤمنین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، حضرت میمونہ کا، جن کا اصل نام برہ تھا۔ عمرۃ القضاء جو کہ 7 ہجری میں ہوا صلح حدیبیہ کے بعد، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا شریعت کی پیروی میں بے حد محتاط تھیں، حد درجہ شریعت کی پیروی کیا کرتی تھی اور شریعت کے کسی بھی حکم سے انحراف نہیں کیا کرتی تھیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا انتہائی مخیر اور فیاض تھیں۔ لوگوں کی ضروریات آپ قرض لے کر بھی پوری کر دیتی تھی، یعنی اگر کوئی سائل آپ کے پاس آتا، حاجت مند آتا، آپ کے پاس دولت نہ بھی ہوتی تو قرض لے کر لوگوں کی ضروریات پوری کر دیتی تھی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سخاوت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مقوقس جو کہ اسکندریہ کا بادشاہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجا تھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ کی ایک بہن بھی تھی جن کا نام سیرین تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ آئی تھی۔ ان کا نکاح حضرت حسان بن ثابت سے کر دیا گیا اور حضرت ماریہ قبطیہ نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ نے اسلام قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ پیارے بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی ولادت حضرت ماریہ کے بطن سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری صاحبزادے ہیں۔ ان کی ولادت حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئی، جو صرف 18 ماہ زندہ رہے اور اس کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند بنیادی معلومات امہات المؤمنین کی سوانح حیات سے متعلق جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور امہات المؤمنین سے متعلق اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کتاب کے ان اقتباسات کا مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی بدولت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق واقفیت و آگاہی حاصل کی ہوگی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے، اور ہمارے آج کے اس سبق کی سرگرمی یہ ہے، حضرت ام حبیبہ، حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن کی شخصیات کے متعلق آپس میں گفتگو کریں اور ان کے فضائل پر مشتمل ایک کتابچہ تحریر کریں، اور اسی انداز میں کتابچہ تحریر کریں گے۔ جس نے اچھا کتابچہ تحریر کرے اس کو مرتب کرے صحیح انداز میں، اساتذہ کرام اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور اس کتابچے کو اسکول کی لائبریری میں بھی رکھوا دیں۔ تو گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت امہات المؤمنین کی شخصیات کے بارے میں کافی حد تک واقفیت و آگاہی حاصل کی ہوگی۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سبق کو دہرا لیتے ہیں، سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام رملہ بنت ابی سفیان ہے۔ آپ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 17 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کو 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل ہے۔ حبشہ میں آپ کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا انتہائی عبادت گزار خاتون تھیں۔ حضرت ام حبیبہ نے 44 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور میں وفات پائی۔ حضرت میمونہ کا اصل نام برہ تھا۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت میمونہ شریعت کی پیروی میں بے حد محتاط تھی۔ حضرت میمونہ انتہائی مخیر اور فیاض تھی، لوگوں کی ضروریات قرض لے کر بھی پوری کر دیتی تھیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو مقوقس بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجا تھا۔ حضرت ماریہ نے اسلام قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی ولادت حضرت ماریہ کے بطن سے ہوئی تھی۔ یہ تھی وہ چند بنیادی باتیں جو آج کے لیکچر سے ہم نے اخذ کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔